انتہائی معزز و مکرم سامعین و حاضرین، ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے چند معروضات پیش کی تھی۔ آج اس عظیم بیٹی کی عظیم ماں، جسے خاتون اسلام ہونے کا، خاتون اول ہونے کا شرف حاصل ہے، جسے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہے، جسے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے کا شرف حاصل ہے، وہ عظیم ماں جسے قرآن کریم نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ وہ عظیم ماں جس کا لقب زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ تھا، پاک دامن اور عفیفہ تھا، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امت کی ماں کہا ہے، یہ امت کی مائیں ہیں۔ اور ازواج مطہرات وہ عورتیں ہیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، بلکہ تمہارا مقام بہت بلند و بالا اور بہت تمہارا مرتبہ بلند ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں سے گندگی کو دور رکھیں، غلاظت اور شرک اور بت پرستی وغیرہ کو، تمام برائیوں کو دور رکھیں، ویطہرکم تطہیرا، اور ان کو پاک کر دیں۔ تو یہاں اہل بیت سے سب سے پہلا مزاج ازواج مطہرات ہیں، اور نبی کی گھر والیاں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، اور ان میں سب سے پہلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں وہ ہیں خاتون اول، خاتون اسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے تھا، اور آپ قریش کی بڑی مالدار خاتون تھی۔ آپ کا سامان تجارت لے کر لوگ ملک شام لے جایا کرتے تھے، وہاں سامان بیچ کر آتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان میں اور آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیا کرتی تھی، جو نفع ہوتا تھا وہ آدھا آدھا تقسیم کرتی تھی۔ دوسری طرف امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت و امانت کے چرچے تھے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان تجارت دیا کہ یہ آپ شام میں فروخت کر کے آئیں، جو نفع ہوگا آدھا آدھا تقسیم کر لیا جائے گا، اور آپ کے ساتھ اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا انہیں بھی ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں، غلام بھی ساتھ ہے۔ غلام دیکھتا ہے کہ راستے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ آپ جس اونٹنی پر سوار ہیں وہاں دھوپ آتی نہیں ہے، بلکہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور بھی آپ کی بہت ساری انوار و برکات حضرت میسرہ نے دیکھی۔ راستے میں ایک راہب تھا جسے نستورہ راہب کہتے ہیں، تو اس کے پاس جب ٹھہرے ہیں تو نستورہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا کہ یہ قریش کے ایک شریف خاندان کے نوجوان ہیں۔ تو نستورہ راہب نے کہا یہ وقت کا نبی ہوگا، کیونکہ نشانیاں پڑی ہوئی تھی تورات، انجیل اور زبور میں۔ تو میسرہ جب واپس آیا ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامان تجارت فروخت کر کر واپس آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے مکان کی دوسری منزل پہ تشریف فرما تھی، اور آپ یہ نظارہ کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہیں تو وہاں پر بادل جو ہے سایہ کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے سفر کے حالات پوچھے تو حضرت میسرہ نے سارا واقعہ بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جو برکات دیکھی، جو انوارات دیکھے وہ بھی بیان کیے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی متاثر ہوئی، اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام نکاح بھجوایا۔ خود تو خاتون تھی، شرم و حیا کی وجہ سے خود تو نہ کہہ سکی، کہ خاتون جن کا نام نفیسہ تھا ان کے ذریعے آپ نے پیغام بھجوایا۔ تو یہ نفیسہ جو تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی، اور آپ سے شادی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کہاں سے نکاح کروں؟ تو انہوں نے کہا سب انتظام ہو جائے گا، بس آپ تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرتا ہوں۔ ابو طالب سے مشورہ کیا تو ابو طالب نے کہا کہ بالکل آپ نکاح قبول کریں۔ تو حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، جس میں ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت حمزہ موجود تھے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، 500 درہم حق کے مہر قرار پایا، اور حضرت خدیجہ کے والد چونکہ خویلد انتقال کر چکے تھے تو آپ کے والد کی جگہ آپ کے چچا اور آپ کے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل یہ موجود تھے۔ نکاح ہو گیا۔ تو اتنی مالدار خاتون تھی، لیکن اس کے باوجود جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ایک باندی اور ایک غلام خدمت کرتا ہے، اس طرح حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ تو یہ ہماری بہنوں کے لیے سبق ہے اس میں بھی کہ آپ کتنی مالدار کیوں نہ ہو، آپ کتنی جو ہے اچھے گھرانے سے تعلق کیوں نہ رکھتی ہو، لیکن جب شوہر کے گھر جائیں تو شوہر کی خدمت کریں، شوہر کو راضی کریں۔ اور حضرت خدیجہ کا انتخاب بھی یہ نہیں، خود مالدار تھی، چاہتی تو اپنے سے زیادہ مالدار دیکھتی۔ آج لوگ انتخاب کرتے ہیں کہ ہم سے بھی زیادہ کوئی مالدار ہو تو ہمارا داماد بنے تاکہ ہماری بیٹی کو خوش رکھ سکے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مالداری نہیں بلکہ دیانت دیکھی، صداقت دیکھی، امانت دیکھی۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ فرمایا کہ آدمی 4 چیزیں دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یا تو خوبصورتی دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یا پھر حسب نسب دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یا مال دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یا پھر دینداری کی وجہ سے نکاح کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، بس تم دینداری کو اختیار کرو۔ تو بندہ جب بھی نکاح کے لیے دیکھے تو دینداری دیکھے۔ تو حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جو ہے نبوت ملنے سے قبل جو ہے توشہ دان لیتے تھے اور غار ہرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے حبب الیہ الخلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند کیا کرتے تھے، خلوت میں جاگزی ہوتے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو غار ہرا میں جاتے اور عبادت کرتے۔ تو ایک دفعہ عبادت کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار ہرا میں تشریف لے آئے۔ جب تشریف لائے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے پھر آپ کو دبوچا، فرمایا پڑھیے۔ پھر آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ دبوچ کر پھر فرمایا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیت مبارکہ جو ہے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گھبراہٹ کے عالم میں، بڑی جو ہے پریشانی کے عالم میں تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔
آپ کو بخار ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، فرمایا کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، آپ جو ہے مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ نے یہ الفاظ کہہ کر تسلی دی ہے۔ تو اس میں بھی ایک سبق ہے، جب شوہر باہر سے الجھنوں سے پریشانیوں سے گھر پر آئے تو ڈائریکٹ اس کو جو ہے کوئی اور ایسی پریشانی میں مبتلا نہ کر دیا جائے جس سے شوہر پریشان ہو جائے، بلکہ شوہر کو تسلی دینی چاہیے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، یہ عیسائی بن چکے تھے اور انہوں نے تورات اور انجیل کا علم حاصل کیا ہوا تھا، اس کے حافظ تھے، ان کے پاس لے گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا حضرت جبرائیل کے آنے کا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو، یہ جو فرشتہ آیا تھا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر وحی لے کر آتا تھا، یہ وہی ناموس ہے، وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور آپ کو ان قریب نبوت ملے گی اور آپ نبی بنیں گے، جب نبی بنیں گے تو آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری قوم مجھے نکالے گی؟ تو کہا کہ ہاں، آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی، آپ کو نکالے گی، کاش اس وقت اگر میں زندہ ہوا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر وار دیا، اور اتنی ذہین خاتون ہیں، واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو آپ کی تسلی کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب فرشتہ آئے تو آپ مجھے ضرور بتانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل جب آئے تو حضرت خدیجہ کو بتا دیا کہ فرشتہ آ گیا ہے، جبرائیل آ گئے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ میری داہنی طرف آ کر بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف آ کر بیٹھ گئے، فرمایا کہ اب بھی آپ فرشتے کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، ابھی بھی جبرائیل کو میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ آپ اپنا سر میری گود میں رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی گود میں سر رکھ دیا، فرمایا کہ ابھی بھی جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ کہا ہاں، ابھی بھی جبرائیل نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان کے طور پر اپنے دوپٹے کو اتار دیا، بال کھلے کر لیے، سر کھلا کر لیا، فرمایا کہ اب بھی فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ فرمایا کہ اب فرشتہ نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، یہ شیطان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہی ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر شیطان ہوتا تو وہ میرا کھلا سر دیکھ کر بھاگتا نہیں بلکہ کھڑا رہتا۔ تو پتہ چلا کہ عورتیں جو کھلا سر کرتی ہیں، ننگا سر کرتی ہیں، اور اسی طرح بیت الخلاء میں بھی جو ہے سر ڈھک کر جانا چاہیے، تو شیطان جو ہے وہاں آتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ننگے سر پہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، تو تقریباً 15 سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ 25 سال، 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی کسی اور بیوی پر رشک نہ ہوا جتنا رشک مجھے خدیجہ پر ہوتا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خدیجہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر چونکہ ہوتا ہے یہ عورتوں میں، فرمایا کہ آپ کو کیا، آپ اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، خدیجہ تو میری وہ بیوی ہے کہ جس نے سب سے پہلے، جب لوگ میری جو ہے مجھے جھٹلا رہے تھے، خدیجہ نے میری تصدیق کی ہے۔ جب لوگ کفر کر رہے تھے، خدیجہ مجھ پر ایمان لائی ہے۔ جب لوگوں نے مجھے
میرا بائیکاٹ کیا تھا تو خدیجہ جو ہے میرا ساتھ دینے والی تھی، خدیجہ نے مجھ پر مال خرچ کیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعب ابی طالب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال جو آپ کو جو ہے محصور کیا گیا گھاٹی میں، تو وہاں بھی حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور کسی ایسے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجوایا کرتے تھے۔ اتنی محبت تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور آپ جنت المعلا میں دفن ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی بیوی ہیں جن سے ساری اولاد ہے۔ 4 بیٹیاں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ایک قاسم اور ایک عبداللہ۔ انہی عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے۔ یہ چیزیں یاد رکھنے کی بھی ہوتی ہے۔ آج سیرت کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے جو ہے لوگوں میں بہت کمزوری ہے، سیرت کا مطالعہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں جانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں یہ تک نہیں جانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کا قبیلہ کون سا ہے، آپ کی اولاد کتنی ہے یہ تک نہیں جانتے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ حضرت فاطمہ بس ایک بیٹی ہے، 3 بیٹیوں کے حوالے سے کبھی کوئی تذکرہ ہوتا نہیں ہے، پتہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہوتی ہے، اس میں مقصد بیان کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہمیں معلومات مل جائیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں پہلا جمعہ حضرت فاطمہ کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا، حضرت خدیجہ کا تذکرہ آیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آئے گا، غزوہ بدر کا تذکرہ آئے گا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 50 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال کی تھی۔